انتظار کرتے ہوئے شام ہو گئی لیکن دلہا شادی ہال نہ پہنچا۔ جب دوست دلہے کے گھر گئے اور جا کر دروازہ کھولا تو ایسا منظر دیکھا کہ سب کانپ اٹھے۔ کیا ہوا، واقعہ کیا تھا، اس ولاگ میں آپ سب کو بتانے جا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام ہے نعمان راجہ۔ آپ پچھلے 2 دن سے مجھے اس چینل کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ جن کو نہیں پتا یا جو فرسٹ ٹائم میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ سب کو بتا دوں، اسٹرانگ عظمیٰ کی اس وقت جو ہے وہ طبیعت خراب ہے۔ ان کو اس وقت آپ سب کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ جنہوں نے ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ میرے چینل کی اسی چینل کے اوپر 2 دن پہلے والی ویڈیو جا کر دیکھ سکتے ہیں، جس کے اندر میں نے بتایا ہے کہ ان کو کیا ڈیزیز ہے، کس وجہ سے وہ چینل سے جو ہے وہ بریک لے چکی ہیں اور کس وجہ سے وہ سوشل میڈیا سسٹم بریک لے چکی ہیں۔ تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد انشاءاللہ وہ اس چینل کے اوپر آپ کو واپس نظر آئیں، ان کے لیے دعا لازمی کریے گا تاکہ جلد از جلد وہ صحت یاب ہوں اور فوراً اپنی اس سیٹ کے اوپر آ کر بیٹھیں اور آپ سب سے ملیں۔ تو اپنے ولاگ کے اوپر واپس آتے ہیں۔ یہ واقعہ پیش آیا ہے ملتان کے اندر، جہاں پر ایک دلہے نے خودکشی کر لی بارات والے دن۔ یہ واقعہ کیا ہے آپ کو شروع سے بتاتے ہیں۔ یہ ایک لڑکا تھا جس نے لاء کی ڈگری کی ہوئی تھی۔ اس کا تعلق بیسیکلی جھنگ سے ہے، لیکن یہ اپنا لاء کا کیریئر جو ہے، لاء کی ڈگری کرنے کے لیے ملتان آیا ہوا تھا۔ ملتان میں اس نے اپنا پرسنل فلیٹ جو ہے وہاں پہ لیا ہوا تھا، جہاں پر اس کے دوست یار بھی آتے رہتے تھے اور جہاں پر اس کی انٹریکشن کافی زیادہ لوگوں سے تھی۔ ایک خوش رہنے والا ایک اچھا لڑکا اسے مانا جاتا تھا۔ اس کے باپ نے جھنگ کے اندر اس کی پہلی شادی کر دی ہوئی تھی۔ جب اس کی پہلی شادی جھنگ کے اندر ہو گئی ہوئی تھی، جب یہ ملتان آ رہا ہے، لاء کی ڈگری کمپلیٹ کر لیتا ہے، تو یہاں پر آ کر یہ ایک دوسری شادی کر لیتا ہے، نکاح کر لیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ ہم لوگ رخصتی بعد میں کریں گے۔ جب یہ ملتان کے اندر رخصتی کرنے کی باری آتی ہے تو دلہن تیار ہوتی ہے، دلہے کے جو دوست ہیں وہ بھی تیار ہوتے ہیں سارے۔ شادی والا دن آ رہتا ہے، مہندی ہوتی ہے، لیکن بارات والے دن جب دلہا جو ہے وہ تیار ہونے جاتا ہے اپنے گھر، اور جب گھر جاتا ہے تو کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں، واپس نہیں آتا۔ دلہن بھی جو ہے وہ ویٹ کرتی رہ جاتی ہے، فونز کرتی ہے، کالز کرتی ہے اتنے زیادہ کہ شاید یہ کال اٹھا لے، اللہ خیر کرے ہوا کیا ہے۔ اس کے دوست اتنے پریشان ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یار ہمارا دوست جو ہے اس نے تو اب تک آ جانا تھا، وہ آیا کیوں نہیں۔ آخر کار وہ لوگ آپس میں فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ اس کے گھر چل کے دیکھتے ہیں آخر ہوا کیا ہے۔ جب گھر پہنچتے ہیں، کمرے کا دروازہ کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دلہے نے پنکھے کے ساتھ لٹک کر اپنی جان دے دی ہوئی ہے۔ جب وہ دیکھتے ہیں تو کوئی ان کو سوسائڈ نوٹ، کوئی سوسائڈ کی وجہ نہیں پتہ چلتی۔ سب کو حیران کر دیا اس خودکشی نے کہ آخر ایک لاء کی ڈگری جس نے کی ہوئی ہے، جس لڑکے نے، ایک ایجوکیٹڈ بندہ جس کی آج خوشی کا دن تھا، آج اس نے دوبارہ دلہا بننا تھا، آخر وہ اس نے یہ قدم کیوں اٹھا لیا۔ جب تھوڑی سی انویسٹیگیشن ہوئی، دوست یاروں کو بھی پتا چلا، اس کی فیملی کو پتا چلا لڑکے کی، تو پتا چلا کہ ایک شادی جو اس کی پہلے ہوئی تھی وہ ارینج میرج تھی جو اس کے گھر والوں نے کی تھی، اور دوسری شادی جس کے اندر گھر والوں کی رضامندی موجود نہیں تھی۔ دوسری شادی وہ صرف اپنے بہاف پہ کر رہا تھا اور نکاح اس نے کر لیا ہوا تھا، بلکہ رخصتی کی طرف جا رہا تھا۔ اور وجہ اب تک کوئی سامنے نہیں آئی کہ اس دلہے نے جو ہے وہ پنکھے کے ساتھ لٹک کر خودکشی کیوں کی ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ مرڈر بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو اس قدر ڈپریشن دیا گیا ہے کسی چیز کا، یا ہو سکتا ہے وہ ڈپریشن میں پہلے سے تھا کہ اس نے یہ قدم اٹھا لیا، یا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ سوسائٹی کو فیس کرنے سے ڈر گیا تھا کہ میں نے اب بغیر اجازت کے دوسری شادی تو کر لی ہے، آخر میں سب سے فیس کیسے کروں، میں سب کو ملوں کیسے، میں نے بغیر بتائے یہ کام کر دی ہے۔ تو اب اس کی کئی ساری وجوہات ہیں، ہم لوگ جو ہیں اپنی طرف سے صرف اندازہ ہی لگا سکتے ہیں جب تک کوئی اصل وجہ سامنے نہیں آ سکتی۔ بہرحال یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ جنگ سے تعلق رکھنے والا ایک دلہا ملتان کے اندر جس نے لاء کی ڈگری کی ہوئی تھی، وہ شادی والے دن خودکشی کر چکا ہے۔ اس کے دوست یار جو ہیں ان سب نے کہا کہ یہ لڑکا، اسلم اس کا نام تھا، یہ بہت اچھا تھا، ہم نے اس سے کبھی بھی کوئی ایسی بات شیئر کرتے ہوئے نہیں دیکھا جس کے اندر یہ بتا رہا ہو یہ ڈپریشن میں ہے یا یہ اداس ہے یا کوئی ایسی بات ہے، بلکہ ہمیشہ اس کو ہنستا کھیلتا خوش ہی دیکھا ہے۔ تو ہم لوگ تو آج بھی اس قدر خوش تھے کہ آج شادی ہے تو یہ آئے گا، لیکن یہ نہیں آیا۔ دلہن جو ہے وہ وہاں پر روتی رہ گئی، اس کا نام لائبہ تھا، اور اس نے بھی یہی کہا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ نکاح ہو چکا تھا لیکن رخصتی ابھی ہونی باقی تھی، لیکن وہ نہ ہو سکی۔ تو اب وجہ کیا تھی، وجہ انشاءاللہ جیسے ہی سامنے آئے گی ہم سب دوبارہ آپ کو جو ہے اسی پلیٹ فارم کے اندر بتائیں گے۔ باقی آگے قربانی آ رہی ہے، اگر آپ میں سے کوئی جو ہے اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہے، اسٹرانگ عظمیٰ فاؤنڈیشن جو ہے وہ اویلیبل ہے۔ آپ کو پتہ ہے اسٹرانگ عظمیٰ فاؤنڈیشن اس وقت رجسٹرڈ ہو چکی ہے، تو اگر آپ میں سے کوئی اپنا حصہ ڈالنا چاہے تو اسکرین پہ آپ کو ایک نمبر شو ہو رہا ہے، آپ اس کے اوپر رابطہ کر کے اپنا قربانی کا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ ڈزنٹ میٹر کہ آپ لوگ پاکستان سے ہیں یا پھر آپ لوگ ابراڈ سے ہیں، آپ دونوں جگہ سے بھی ہوں تو آپ کا حصہ جو ہے ڈل جائے گا۔
آپ لوگوں نے بس جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی بتا دینا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ عید سر پہ ہے، کچھ دن رہ گئے ہیں، اس کے بعد جو ہے پھر ظاہری بات ہے اگر آپ عین موقع پر رابطہ کریں گے تو دیر ہو سکتی ہے۔ بڑا ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا، خودکشی کرنا ویسے ہی حرام ہے اور یہ ایسی موت ہے کہ اللہ معاف کرے، امیجن کرتے ہوئے بھی بندے کی روح کانپ جاتی ہے۔ تو اس کو کرنے کے لیے، خودکشی کرنے کے لیے بھی پتہ نہیں لوگوں کے اندر ہمت کہاں سے آ جاتی ہے۔ میں ایز اے ٹین ایجر اگر آپ کو اپنے ایموشنز بیان کروں تو میں جب بھی کسی کو خودکشی کرتا ہوا دیکھ لیتا ہوں یا سن لیتا ہوں نا کہ اس بندے نے خودکشی کر لیا ہے، میں کہتا ہوں آخر یہ بندہ کس قدر ڈپریشن میں ہوگا، کس قدر اس بندے کو سوسائٹی نے جو ہے وہ ہیٹ کیا ہوگا، کس قدر آخر یہ پریشان ہوگا کہ اس نے اپنی زندگی، جو آپ کی ایک باڈی کے اوپر اتنا سا کٹ لگ جائے نا تو آپ کی جو ہے وہ جان جاتی ہے کہ یار کٹ لگ گیا جسم کے اوپر، تو خودکشی کرنا، اپنی جان نکالنا، ایک ایک سانس جسم کے اندر سے نکال دینا، تو ظاہری بات ہے بہت ہی تکلیف دہ عمل ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے وہ پریشانیاں ہماری دور کرے اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں ملوں گا انشاءاللہ آپ سے کسی اور بلاگ میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔